عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف میں IMF رکاوٹ بن گیا۔ بجلی بلوں میں ریلیف کا حکومتی پلان IMF نے مسترد کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ریلیف کی سبسڈی کا بوجھ 6 ارب 50 کروڑ روپے بتایا گیا۔ IMF نے حکومت کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کو غلط قرار دے دیا۔ کہا سبسڈی پلان کے لیے کم از کم 15 ارب روپے کا بجٹ درکار ہوگا۔ IMF نے حکومت کو پلان دوبارہ پیش کرنے سے متعلق اجازت دے دی۔ نئے پلان کے پیش ہونے پر ایک بار پھر مذاکرات ہوں گے۔ دوبارہ پلان شیئر کرنے کی حتمی تاریخ نہیں مقرر کی گئی۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے کا جائزہ اجلاس۔ انوار الحق کاکڑ نے ہدایت کی کہ بجلی چوروں کے خلاف کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ شرکاء کو نقصان والی ڈسپیوٹ سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم کی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات میں کمی کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ اجلاس میں بجلی کی قیمتوں، IMF سے بات چیت اور گردشی قرضوں پر بریفنگ۔ انوار الحق کاکڑ سے وزیر خزانہ شمشاد اختر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی وزیر خزانہ کو معاشی استحکام کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ہدایت۔ چودھری پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری۔ IG پنجاب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر پولیس افسروں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ IG ڈاکٹر عثمان انور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت کا پرویز الہی کو اٹک جیل سے بازیاب کرا کر کل پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کل سماعت کے لیے مقرر۔ اٹک جیل میں پرویز الہی کی طبیعت خراب ہونے پر پمز اسپتال لایا گیا۔ مختلف ٹیسٹوں کے بعد دوبارہ جیل منتقلی۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات رخصت پر چلے گئے۔ چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر سماعت جمعرات تک ملتوی۔ وکیل نے پہلے ڈیوٹی جج کے پاس درخواست ضمانت دائر کی۔ عدالت نے درخواست سننے سے متعلق دلائل طلب کیے۔ وکلاء نے دلائل سے قبل درخواست واپس لے لی۔ FIA نے ڈیوٹی جج کے درخواست ضمانت سننے پر اعتراض اٹھایا۔ دوسری جانب چیئرمین PTI کی اہلیہ کا مقدمات کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ بشرا بی بی کی نامعلوم مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی بھی استدعا۔ عوام مہنگائی سے پریشان، چینی کے دام بھی بے لگام۔ ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں 30 روپے فی کلو تک کا بڑا اضافہ۔ کراچی اور لاہور میں چینی 200 روپے فی کلو ملنے لگی۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 178، ریٹیل میں 185 روپے مقرر۔ راولپنڈی میں چینی 190، ایبٹ آباد میں 200 روپے فی کلو ہو گئی۔ ملتان میں 2 ہفتے قبل 120 روپے ملنے والی چینی 180 روپے کلو پر جا پہنچی۔ فیصل آباد میں چینی 185 روپے کلو ہو گئی۔ پشاور میں چند روز میں 40 روپے کا اضافہ، فی کلو چینی 190 روپے میں ملنے لگی۔ چینی کے ذخائر سرپلس، قیمتیں پھر بھی پلس۔ ملک میں چینی کے ذخائر طلب کے مطابق موجود، مگر قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا۔ وزارت فوڈ سیکورٹی حکام نے چینی کی قیمت میں اضافے کو مصنوعی قرار دے دیا۔ فوڈ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ قیمت میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کہتے ہیں ان کا چینی کا پرانا کاروبار ہے، کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا بھر میں چینی مہنگی ہے۔ گزشتہ سال گنے کی سپورٹ پرائس 300 روپے تھی، آئندہ سال 400 روپے ہوگی۔ گنے کی کاشت کا علاقہ کم ہو گیا، خدشہ آئندہ سال 10 لاکھ ٹن چینی کم ہوگی۔ مزید بولے ملک میں اداروں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں، پرویز خٹک سے اچھا تعلق ہے، ابھی اتحاد پر بات نہیں ہو سکتی۔ تحریک انصاف کی اصل سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کسی اور جانب چلی گئی۔ سابق وفاقی وزیر تجارت نوید قمر کہتے ہیں کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت کوئی ایک وزارت نہیں دیتی، میرٹ پر دیکھنا ہے کہ چینی برآمد کرنے کا فیصلہ درست تھا یا نہیں۔
قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کا شیڈیول طے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 15 اکتوبر کو لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ پارٹی رہنماؤں کو استقبال کے لیے ٹاسک سونپ دیے گئے۔ تمام عہدیداروں اور ٹکٹ ہولڈرز کو کارکنان ساتھ لانے کی ہدایت۔ مریم نواز استقبال کے حوالے سے تمام انتظامات کی نگرانی کریں گی۔ دوسری جانب لندن میں گارڈ کی بدتمیزی پر صحافیوں کی نواز شریف سے شکایت۔ سابق وزیر اعظم نے گارڈ کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ جی سی ایس میں 34 اے سٹار لینے والی طالبہ کی نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات۔ مہنور چیمہ کے ساتھ ان کے والدین بھی لندن میں حسن نواز کے دفتر آئے۔ بیرسٹر عثمان چیمہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بیٹی کو شاباش دی۔ مہنور نے کہا کہ قائد نون لیگ نے لیپ ٹاپ کا تحفہ بھی دیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سے گفتگو میں الیکشن کے متعلق سوال ٹال گئے۔ بولے آج صرف مہنور پر بات کریں، پوری قوم اپنی بیٹی پر فخر کرتی ہے جس نے اپنی ذہانت سے اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ بچی آگے چل کر پاکستان کا مزید نام روشن کرے گی۔ سابق وفاقی وزیر اور رہنما نون لیگ احسن اقبال کہتے ہیں 1 اپریل 2022 کو پی چائے کے دور میں ملک داخلی طور پر ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ 16 ماہ میں ملک کو بیرونی طور پر ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ شدید تحفظات کے باوجود IMF معاہدے کو قبول کیا۔ اتحادی حکومت ختم ہونے پر ملک میں بے یقینی پیدا کر دی گئی۔ سیاسی بے یقینی کی قیمت عوام ادا کرتے ہیں۔ صادر کرائیں یا الیکشن کمیشن، انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں۔ گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار۔ حادثے میں پاک بحریہ کے 2 افسر اور 1 جوان شہید ہو گیا۔ شہداء میں پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر جواد، معاون پائلٹ لیفٹیننٹ کمانڈر حمزہ اور ٹیکنیشین حسین شامل۔ سی کنگ ہیلی کاپٹر نے گوادر میں ہینگر سے صبح 10 بجے اڑان بھری۔ اڑان بھرنے کے فوراً بعد ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ہیلی کاپٹر دوران پرواز ممکنہ فنی خرابی کے باعث حادثے کا شکار ہوا۔ پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ صدر اور نگراں وزیر اعظم کا پاک بحریہ کے افسروں اور جوان کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ صدر عارف الوی نے شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعا کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی شہداء کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا بھی بحریہ کے ہیلی کاپٹر کو حادثے پر اظہار افسوس۔ کہا قوم کے یہ بیٹے قوم کا فخر ہیں۔ صدر عارف الوی سے نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان کی ملاقات۔ عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نے آئین کی بالادستی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ فیصلے آئین کی روح کے مطابق ہونے چاہئیں۔ پنجاب میں عثمان بزدار کی وزارت اعلیٰ کا دور سیاہ ترین تھا۔ نون لیگ کے رہنما عطاءاللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس بولے لاہور کے ماسٹر پلان میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ چیئرمین پی چائے نے خود بتایا تھا پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ پرویز الہی کے 4 ماہ میں پنجاب میں بے پناہ کرپشن ہوئی۔ مونس الہی نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے۔ یہ نئی روایت ہے۔ عدالتیں ملزم کو گھر تک پہنچا رہی ہیں۔ بزرگ والد کو مشکل میں چھوڑ کر بیٹا بیرون ملک عیش کر رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا رابطہ عوام مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی کے سینئر لیڈرشپ نے رابطہ عوام مہم کے شیڈول کی سفارشات جہانگیر ترین کو بھیج دیں۔ پنجاب بھر میں رابطہ عوام مہم اسی ماہ شروع کر دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 9 اضلاع میں اجتماعات ہوں گے۔ جہانگیر ترین، علیم خان اور دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ IPP کا انتخابی مہم میں نون لیگ کے دور کے عوام دشمن اقدامات کو بھی اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور بھارت میں کرکٹ ڈپلومیسی میں خوشگوار پیش رفت۔ PCB کی دعوت پر بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر اور نائب صدر پاکستان پہنچ گئے۔ واہگہ بارڈر پر راجر بنی اور راجیو شکلا کا استقبال۔ ہوٹل پہنچنے پر ذکا اشرف نے خیر مقدم کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مہمانوں نے کہا کرکٹ کے لیے پاکستان آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، ایشیا کپ کے میچ دیکھیں گے، اچھی روایت لے کر واپس جائیں گے۔ ذکا اشرف نے کہا پاکستان اور بھارت میں کرکٹ تعلقات مزید بڑھائیں گے۔
پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے لیے ایک دن میں 2 ریلیف فساسہ جات ریفرنس میں اسپیکر سندھ اسمبلی آغاز سراج درانی کی ضمانت منظور احتساب عدالت کراچی کا سراج درانی کو 10 لاکھ روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے خلاف کرپشن ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا حکم دے دیا فیصلہ قانون میں ترامیم کی بنیاد پر سنایا گیا ایمان مزاری کو گرفتار کرنے سے قبل عدالت کو آگاہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا ایمان مزاری کی مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ مقدمات کی تفصیل دینے کے لیے صوبوں کو فیکس اور واٹس ایپ کر دیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ کیس نمٹا رہے ہیں کوئی FIR ہو تو عدالت کو آگاہ کیا جائے چیف جسٹس عمر بندیال کو 13 ستمبر کو الوداعی عشائیہ دیا جائے گا چیف جسٹس عمر بندیال 16 ستمبر کو عہدے سے ریٹائر ہوں گے سپریم کورٹ بار کی طرف سے سپریم کورٹ جج کی ریٹائرمنٹ پر عشائیہ دینے کی روایت ہے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو حلف اٹھائیں گے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے رہنما MQM مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ترجمان MQM کے مطابق ملاقات میں بجلی سمیت کراچی کے مسائل پر بات ہوئی کراچی والوں سے فی یونٹ 3 روپے 81 پیسے فی اضافی چارج کرنا نا انصافی ہے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کو درپیش معاشی بدحالی سے IMF نہیں صرف کراچی نکال سکتا ہے پچھلے 15 سال میں سندھ حکومت کراچی کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آئی کے الیکٹرک صارفین پر پھر بجلی گرانے کو تیار سماہی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ بنیادی ٹیرف بھی بڑھانے کا مطالبہ سماہی ایڈجسٹمنٹ میں 4 روپے 45 پیسے کی وصولی کی اجازت طلب وصولی اپریل مئی اور جون کے لیے کی جائے گی صارفین کو رقم ستمبر اکتوبر اور نومبر میں ادا کرنا ہوگی وفاقی حکومت نے پالیسی گائیڈ لائنز بھی نیپرا کو تھما دی نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت 11 ستمبر کو کرے گی جماعت اسلامی کراچی کا کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ ہونے تک احتجاج کا اعلان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ بجلی بلوں کا مسئلہ پورے ملک میں ہے مگر کے الیکٹرک مافیا بن چکا اس سے نجات تک سڑکوں پر رہیں گے مزید بولے کہ نون لیگ نے IPPs کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے جو سارے مسائل کی جڑ ہیں امریکی کرنسی کے قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا قیمت 305 روپے 64 پیسے پر بند ہوئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 328 روپے پر مستحکم رہی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان رہا کاروبار کے دوران انڈیکس میں 394 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 45,707 پر بند ہوا کراچی میں دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن 72 انچ قطر کی لائن پھٹ گئے کراچی کو پانی کی فراہمی بند مرمتی کام جاری ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق متبادل ذرائع سے بجلی بحال کر دی گئی ملیر کراچی میں مبینہ طور پر رشوت کے بدلے زرعی زمین کو کمرشل کرنے کا فراڈ دی ابراہیم حیدری میں 35 ایکڑ زرعی زمین کو جعل سازی سے کمرشل کرنے کی کوشش ریونیو افسر کروڑوں کے زرعی زمین کو کمرشل کرنے میں مصروف زمین کمرشل کر کے اربوں روپے میں فروخت کرنے کا منصوبہ نگراں وزیر ریونیو نے 11 مختار کار کو ریکارڈ میں ہیرا پھیری پر معطل کیا تھا معطل ہونے والے مختار کار عدالتی حکم پر بحال ہو کر دوبارہ کام پر لگ گئے